میں اپنے دوستوں کے ہمراہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ 4th شیڈول سے ناصر خان بنگش کو فوری طور پہ نکالا جائے۔ انہوں نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا ہے اور ہائی کورٹ وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے کئی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ قانونی راستے بھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میں انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنا وہ چھوڑ دے اور ان کو اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو حکم ہو وہ از خود ان کو 4th شیڈول سے نکالیں۔ 4th شیڈول اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے حوالے سے میں اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے 1997 میں، انہوں نے یہ قانون بنایا تھا۔ اس سے پہلے اینٹی ٹیررزم کئی آرڈیننس اور قوانین موجود تھے، ان سب کو یکجا کر کے یہ بنایا گیا۔ میں ان کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پھر اس کے خلاف اس قانون کا بھی استعمال ہوا تھا، لیکن ہمارے حکمران وہ درس نہیں حاصل کرتے۔ اور پھر جنرل پرویز مشرف ایک طالع آزما جرنیل نے اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کیا، 8 سال تک وہ برسر اقتدار رہا اور 4th شیڈول 80A میں ان کا ڈالا ہوا ہے، لیکن ان کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، ان کے بعد عمران خان وزیر اعظم بنے، پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنے، ان کے بعد نگران حکومت آئی اور پھر اب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن ان عوامی حکمرانوں کو بھی آج تک یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ طالع آزما جرنیل پرویز مشرف کے ان ترمیمات کو 80A سے نکالے۔ میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں جو بھی ترمیمات کی ہیں ان تمام ترمیمات کو وہ ختم کر دیں بشمول 4th شیڈول کے۔ یہ ایک جنگل کا قانون ہے، اس میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہو جاتے ہیں اور یہ معطلی حقیقت میں کسی مہذب قوم کو زیب نہیں دیتا۔ اور میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، میرے دوست پھر کوئی بات کرنا چاہیں وہ بھی کریں گے، کہ خدشات کا اظہار ہو رہا ہے کہ دسمبر میں یہاں پہ آپریشن کے عزائم ہیں اور اس میں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، لیکن ہم ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہم نے دیکھے ہیں اور وزیرستان میں جو کچھ ہوا شمالی اور جنوبی میں اور پھر خیبر میں اور محمد میں اور باجوڑ میں اور پھر سوات میں اور بنیر میں، وہ آپریشن ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس لیے ہم اپنی فوج سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے بھی کہ آز برائے خدا فوج کے ذریعے سے یہ اندرونی سیکیورٹی کو ختم کر دیں۔ اگر ان سے سیکیورٹی کا نظام نہیں چلتا تو وہ قوم کو اپنا مینڈیٹ واپس کر دے، لیکن فوج کے 2 مقام ہیں، تیسرا کوئی مقام نہیں، ایک بیرک ہے اور دوسرا بارڈر ہے۔ امن کے دور میں ان کو بیرک میں رہنا ہوگا، چھاونیوں میں رہنا ہوگا، اور اگر جنگ ہو تو ان کو بارڈر پہ سرحدات پہ تحفظ کرنا ہوگا۔ اندرونی سیکیورٹی یہ سول کی ذمہ داری ہے، اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوج کے ذریعے سے ان آپریشنوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 2001 سے آج 2024 تک کسی آپریشن کا کوئی نتیجہ رونما نہیں ہوا۔ اور میں آخری یہ مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ چترال سے تفتان تک پاک افغان بارڈر پہ 20 تاریخی گزرگاہیں ہیں، ان کو پاکستان اور افغانستان کے عوام کے لیے کھول دیا جائے۔ ہمارے قریب ترین غلام خون اور خرلاچی ہے اور انگوراڈا وزیرستان میں، اور اسی طرح پھر کرم ایجنسی بھی اور اس سے اوپر نیچے بھی یہ گزرگاہیں کھول دیے جائیں اور ان پہ بھی فوجی افسران کی تعیناتی کے بجائے سول امیگریشن عملہ یہاں پہ ہونا چاہیے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اس طریقے سے بہتر ہوں گے
اور اس علاقے میں بھی امن ہوگا